اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حال کے بارے میں جانیں گے کہ یہ حال کیا ہوتا ہے، اور پھر جس کا یہ حال بیان ہوتا ہے اسے ہم ذوالحال یا صاحب الحال کہتے ہیں۔ یعنی آج ہم یہ جانیں گے کہ ایک ایسا اسم ہوتا ہے جو کسی اسم یا یعنی آج ہم جانیں گے ایک ایسا اسم ہوتا ہے جو حالت یعنی کنڈیشن یا سٹیٹ کو بیان کرتا ہے، یعنی ایک ایسا ناؤن ہوتا ہے جو کسی اسم کی حالت یا سٹیٹ کو بیان کرتا ہے۔ اور انشاءاللہ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ جو حال ہوتا ہے اسم کے علاوہ ہم حرف بلکہ فعل کو بھی حال دکھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو آئیے آگے جانے سے پہلے کل کے لیسن کا ریکیپ کرتے ہیں۔ کل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے تمیز کے بارے میں جانا، اسے ہم نے کلیریفائر کہا۔ ہم نے جانا کہ یہ ایک ایسا اسم ہوتا ہے جو کلام میں سے ابہام یا پوشیدگی کو دور کرتا ہے۔ جس کی یہ پوشیدگی یا ابہام کو دور کرتا ہے اسے ممیز کہتے ہیں۔ تمیز نکرہ ہوتا ہے اور عموماً آخر پر آتا ہے۔ یہ کلام میں مقدار، تعداد، وزن، فاصلہ اور نوعیت کی ابہام کو دور کرتا ہے۔ اس پر قرآن کریم سے کچھ مثالیں ہم نے دیکھی تھی، جیسے احد عشرہ کوکبن، 11 ستارے، اثنتا عشرہ عینن، 12 چشمے، ایکم احسن، کون ہے بہتر، کس میں، عملا، عمل میں، واشتعل الرأس، اور بھڑک اٹھا ہے میرا سر، کس سے، شیبہ، بڑھاپے سے، اشد منہم، جو ان میں سے سخت تھے، کس میں، بدشا، پکڑ میں، 40، 40، کیا 40، لیلتن، راتیں، لیزدادو، تاکہ بڑھائے، تاکہ اضافہ کرے، کس میں، ایمانن، ہوا افصح منی، وہ مجھ سے فصیح ہے، کس میں، لسانن، رب زدنی، اے میرے رب بڑھا مجھے، کس میں، علمن، علم میں، وکفا باللہ، اور کافی ہے اللہ، کس میں، وکیلا، وکیل ہونے میں، ملء الارض، ملء الارض، بھر کر زمین، کس سے، ذہبن، سونے سے، ذرتن، ذرہ برابر، کس میں، خیرن، نیکی، یرہ، اسے پالے گا، ولن تبلغ الجبال، اور ہرگز نہیں پہنچ پاؤ گے پہاڑوں کی، کس میں، نہیں پہنچ پاؤ گے پہاڑوں کو، کس میں، طولا، طول میں، اونچائی میں، وفجرنا الارض، اور پھاڑا ہم نے زمین کو، کس میں، عیونن، چشموں میں۔ اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اور ایک منصوب اسم کے بارے میں جانیں گے جسے ہم حال کہتے ہیں۔ یعنی جب کسی سے پوچھا جائے کیسے، جیسے ہم پوچھتے ہیں کیف حالک، آپ کا حال کیسا ہے، تو یعنی جب ہم کسی اسم کی حالت کو بیان کریں تو اس کے لیے ہم حال استعمال کرتے ہیں۔ یعنی حال کیا ہے، یہ وہ ناؤن ہے جو ڈسکرائب کرتا ہے کسی اسم کی کنڈیشن یا سٹیٹ۔ اب دیکھ لیجئے، یہ وہ منصوب اسم ہے جو فعل واقع ہونے کے وقت فاعل یا مفعول یا دونوں کی حالت کو بیان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے پڑھا ہے کہ جب ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے اس کا جو امپورٹنٹ کمپوننٹ ہوتا ہے فاعل، اور جو فعل متعدی ہوتا ہے اس میں مفعول بھی ہوتا ہے۔ اب اگر ہم کسی جملہ فعلیہ میں فاعل یا مفعول یا دونوں کی حالت کو بیان کرتے ہیں تو اس اسم کو ہم حال کہتے ہیں،
اور جس اسم کی حالت بیان ہوتی ہے وہ چاہے فاعل ہو یا مفعول ہو تو اسے ذوالحال یا صاحب الحال کہتے ہیں۔ تو پہلی بات ہم نے نوٹ کر لی کہ حال کیا ہے۔ حال ایک ایسا اسم ہے جو منصوب آتا ہے، اور ابھی ہم جانیں گے یہ عموماً نکرہ ہوتا ہے، اور یہ فاعل یا مفعول یا دونوں کی حالت کو بیان کرتا ہے۔ جس اسم کی حالت یہ بیان کرے جو چاہے فاعل ہو یا مفعول ہو اسے ہم ذوالحال یا صاحب الحال کہتے ہیں، جو کہ معرفہ ہوتا ہے اور ظاہر یا مستتر ہوتا ہے، یعنی یا تو وہ دیا ہوگا یا ہمیں اس کو ایکسٹریکٹ کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ نوٹ کر لیجئے کہ جو حال ہوتا ہے وہ اسم ہونے کے بجائے حرف اور فعل بھی ہوتا ہے۔ ایک واو ہوتا ہے جو عطفی نہیں بلکہ واوی حالیہ کہلاتا ہے، جو مفہوم میں کیفیت بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہم آخر پر جانیں گے کہ ماضی کے ساتھ مضارعہ کا استعمال اس ماضی کے فاعل یا مفعول کی حالت کو بیان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم یہ جان رہے ہیں کہ دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایک ہے حال، ایک ہے ذوالحال۔ تو آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک ایسے اسم کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں جو کسی اسم کی کیفیت یا حال کو بیان کرتا ہے۔ جس اسم کی حالت بیان کی جاتی ہے اسے ذوالحال، حال والا یا صاحب الحال کہتے ہیں، جو یا تو ظاہر ہوتا ہے یا مستتر ہوتا ہے، اور یہ معرفہ ہوتا ہے۔ تو جس کا حال بیان کیا جا رہا ہے وہ ذوالحال، اور حالت جس اسم سے جنرلی دکھائی جاتی ہے اسے ہم حال کہتے ہیں۔ حال کے بارے میں ہمیں خاص بات کیا یاد رکھنی ہے کہ یہ منصوب ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے، عموماً آخر پر آتا ہے۔ یعنی جس طرح ہم نے کل تمیز میں جانا کہ وہ نکرہ ہوتا ہے، آخر پر آتا ہے، اسی طرح حال بھی کیا کرتا ہے، نکرہ ہوتا ہے، آخر پر ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے۔ تمیز ہمیں کیا بتاتا ہے؟ پوشیدگی کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ حال کیفیت بیان کرتا ہے، فاعل کی یا مفعول کی یا دونوں کی۔ مزید ہم یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں گے کہ جنس اور عدد میں مطابقت ہوتی ہے، ذوالحال میں اور حال میں۔ اور ایک بات یاد یہ رکھ لیجئے کہ کبھی کسی اسم کی کئی حالات بیان کی جا سکتی ہیں۔ ابھی ہم مثال سے بھی دیکھیں گے کہ ایک اسم ہے، اس کی کئی حالات بیان ہوئی ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے سورہ نمبر 10 کی آیت سیکنڈ میں دیکھیں۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو، يَدْخُلُونَ، وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں۔ کیسے؟ افواجا، فوج در فوج۔ کس کیفیت میں؟ فوجوں کی صورت میں وہ دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہ ایک منصوب اسم ہے، آخر پر آیا ہے اور نکرہ آیا ہے۔ سورہ نمبر 3 کی آیت 191 کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفات گنواتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یعنی الذین کیا ہے؟ وہ لوگ، یعنی مومن، یہ کیا کام کرتے ہیں؟ یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یعنی الذین میں ہم کی ضمیر مستتر ہے، الذین یذکرون اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کیا کام کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اب آگے دیکھیں، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں قیامًا، قیامًا وقعودًا، کھڑے اور لیٹے۔ یعنی اس کا ترجمہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کس حالت میں؟ کھڑا ہونے کی صورت میں بھی
اور لیٹے ہونے کی صورت میں بھی۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ان جو اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ کس حال میں ہوتے ہیں؟ کھڑے بھی اور لیٹے بھی۔ اگر ہم اس کی ترکیب کریں گے، یہ واو جو ہے یہ عطفی ہے، یہ دو حالتیں بیان کر رہا ہے، یہ ہے معطوف علیہ اور یہ ہے معطوف، اور یہ ہے حرف عطف۔ قیاما و قعودا، یہ کس کی حالت ہے؟ یہ یاد کرنے والوں کی حالت ہے۔ سورہ نمبر 19 کی آیت 12 میں دیکھیں، یا یحییٰ، اے یحییٰ علیہ السلام، خذ الکتاب بقوہ، پکڑو اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ، وآتیناہ الحکم، اور ہم نے اسے عطا کی حکمت، ہم نے اسے دانائی عطا کی، بلکہ ہم نے اسے نبوت عطا کی۔ کس حال میں؟ صبیہ، بچپن میں۔ سورہ نمبر 12 کی آیت 2 میں دیکھیں، انا انزلناہ قرآنً، بے شک ہم نے نازل کیا اسے قرآنً، قرآن، عربین، عربی بنا کر بھیجا۔ تو قرآن کس حالت میں نازل ہوا ہے؟ عربی میں نازل ہوا ہے، جس کو انگلش میں ہم جیسے کہتے ہیں in the Arabic form، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ تو یہاں پر جو ایک اہم نقطہ ہمیں یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی بنا کر اس لیے بھیجا تاکہ ہم سمجھیں، یعنی عربی میں ضرور کچھ خاص بات ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے یعنی قرآن کو عربی بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ نمبر 48 کی آیت 27 میں دیکھیں، لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، تاکہ داخل کرے تمہیں مسجد حرام میں۔ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو مبنی بر، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ایک خواب دکھایا جو حقیقت پر مبنی تھا۔ اس کے بعد ہے لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، کہ تم مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ تو کس حال میں؟ اب حال بیان ہو رہا ہے کہ تم کس حال میں مسجد حرام میں جا گھسو گے؟ آمینین، امن و امان کی صورت میں، محلقین رؤوسہم، دوسری حالت کیا ہے؟ اپنے سر منڈاتے ہوئے، ومقصرین، اور کتراتے ہوئے، یعنی نڈر ہو کر، وداؤٹ اینی فیئر، لا تخافون، مت ڈرو۔ تو ہم نے یہاں پر دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم مسجد حرام میں داخل ہوگے آمینین، امن و امان کی صورت میں، محلقین رؤوسہم، اپنے سر منڈاتے ہوئے، ومقصرین، اور نڈر ہو کر۔ سورہ نمبر 62 کی آیت 11 میں دیکھیں، وَإِذَا، اور جب، رَأَوْا تِجَارَةً، دیکھتے ہیں تجارت، او لہون، یا کھیل تماشا، انفضوا الیہا، تو دوڑتے ہیں اس کی طرف۔ جب دیکھتے ہیں تجارت یا کھیل تماشا تو اسی کی طرف منتشر ہو گئے۔ وَتَرَكُوكَ، اور آپ کو چھوڑ دیا، کس حالت میں؟ قائماً، اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیا۔ سورہ نمبر 4 کی آیت 43 میں دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نہ قریب جاؤ مسجد کے، نہ نماز کے قریب جاؤ، وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یعنی تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ سورہ نمبر 4 کی
آیت 28 کا حصہ ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ، اور انسان کو بنایا گیا کس حال میں؟ ضعیف بنا کر بھیجا گیا۔ سورہ نمبر 7 کی آیت 150 میں دیکھیں، وَلَمَّا، اور جب رجع موسیٰ علیہ السلام لوٹے، اِلیٰ قومہ، اپنی قوم کی طرف، غضبان آصفا، غصے سے اور رنجیدہ حالت میں، یعنی ایسے غصے میں رنجیدہ ہو کر، یعنی موسیٰ علیہ السلام اس حال میں لوٹے کہ وہ غضبناک تھے اور رنجیدہ تھے۔ یعنی ہم نے جانا کہ حال کیا ہوتا ہے؟ حال کسی اسم کی کیفیت بیان کرتا ہے۔ حالت یا کیفیت کو بیان کرنے کے لیے ہم ایک ایسے اسم کو استعمال کرتے ہیں جو نکرہ ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے۔ یہ فاعل یا مفعول کی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ اب جان لیجئے کہ اس کے علاوہ ایک حرف بھی ہے جو یہ کام بخوبی انجام دیتا ہے۔ اس واو کو پھر ہم واو حالیہ کہتے ہیں۔ مزید ہم دیکھیں گے کہ فعل ماضی کے ساتھ فعل مضارعہ کو حال بنا کر لایا جاتا ہے۔ اب آئیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پہلے ہم واو حالیہ کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ سورہ نمبر 31 کی آیت 13 میں دیکھیں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، اور یاد کرو جب کہا لقمان علیہ السلام نے لِابْنِهِ، اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، یہ وَهُوَ يَعِظُهُ کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ نصیحت کرتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے، یعنی اس واو کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کس طریقے سے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا؟ یعظہ، وہ اسے نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور بات کتنی امپورٹنٹ ہے؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور مزید ہے شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ سورہ نمبر 3 کی آیت 102 میں دیکھیں، وَلَا تَمُوتُنَّ، اور تم ہرگز نہ مرنا، الا، مگر، وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مسلمان ہونے کی صورت میں، یعنی تم مسلمان ہی مرنا، تم مسلمان ہونے کی صورت میں ہی اس دنیا سے نکلنا۔ سورہ نمبر 8 کی آیت 33 میں دیکھیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور ہرگز اللہ نہیں ان کو عذاب دینے والا تھا، وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تھے، وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور ہرگز اللہ نہیں تھا، مُعَذِّبَهُمْ، کہ انہیں عذاب دے دے، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اس حالت میں کہ وہ معافی چاہتے ہیں۔ یعنی وہ جب تک معافی چاہیں گے، جب تک معافی کی صورت میں رہیں گے، تب تک اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ تو ہم نے دیکھا یہاں پہ اس واو کا ترجمہ ہم نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم واو حالیہ کہتے ہیں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اب آئیے آخر پر اس مثال کو دیکھتے ہیں جو کہ سورہ نمبر 12 کی آیت 16 ہے۔ تو اس میں دیکھیں، وَجَاءُوا، اور وہ آئے، أَبَاهُمْ، اپنے ابا جان کے پاس، عشاءً، رات کو۔ انشاءاللہ آئندہ ہم جانیں گے کہ اسے کیا کہتے ہیں، یعنی جو وقت بتاتا ہے۔ فی الحال آج ہمارا فوکس کس پر ہے؟ جو حالت بیان کر رہا ہے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عشاءً، اور وہ آئے اپنے والد کے پاس رات کو، یبکون، یہ یبکون کیا ہے؟ یہ بتا رہا ہے
کہ وہ اپنے والد کے پاس کس حالت میں آئے، یبکون، روتے روتے۔ تو ہم نے دیکھا یہ جملہ جو ہے فعل ماضی کا ہے، وجاؤ اباہم عشاءً، یعنی جاؤ کیا ہے؟ فعل ماضی، ہم اس میں ضمیر جو ہے مستتر ہے۔ اب یہ جو بائی تھے یوسف علیہ السلام کے، یہی تو ذوالحال ہے، اور ان کی حالت کیا ہے؟ یبکون، وہ روتے روتے آئے۔ تو ہم نے اس مثال سے دیکھا کہ کبھی کبھی فعل مضارعہ کو بھی ماضی میں لا کر حال بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے جانا کہ حال ایک ایسا منصوب اسم ہوتا ہے جو ایک فعل کے واقع ہونے کے بعد فاعل یا مفعول یا دونوں کی حالت کو بیان کرتا ہے۔ جس اسم کی، جس فاعل کی، جس مفعول کی حالت بیان کی جاتی ہے اسے ذوالحال کہتے ہیں یا صاحب الحال کہتے ہیں، جو کہ ظاہر بھی ہو سکتا ہے یا مستتر بھی ہو سکتا ہے، اور یہ معرفہ ہوتا ہے۔ حال کیا ہوتا ہے؟ حال نکرہ اسم ہوتا ہے جو منصوب ہوتا ہے اور آخر پر آتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ کام ہونے کے وقت فاعل کس حالت میں تھا یا مفعول کس حالت میں تھا۔ مزید اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے دیکھا کہ ایک اسم کے ایک سے زیادہ احوال بھی بیان کیے جا سکتے ہیں، اور آخر پر ہم نے یہ بھی جانا کہ ایک واو ہوتا ہے جسے ہم اسی لیے واو حالیہ کہتے ہیں، جس کا ترجمہ اور کے بجائے اس حال میں کے کیا جاتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ مضارعہ کو ماضی کے بعد لانے پر اس سے حالیہ مفہوم کیسے نکالا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سمجھانے سمجھنے میں جو کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔